حیاکم اللہ اکرمکم اللہ وزادکم اللہ شرفا وعزا وتقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال راجین اللہ سبحانہ وتعالی التوفیق والسداد والرشاد والنجاح والفوز فی الدنیا والآخرہ۔ رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلبہ، آج نیٹ بہت ڈسٹرب کر رہا ہے، دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ اس کو صحیح رکھے، اور لائن پہ رہیے گا۔ اگر کچھ ایسی ڈسٹربنس ہوئی تو کوشش کریں گے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اس سبق کو، لیسن کو کمپلیٹ کریں۔ تو آج ہمارے پاس بفضل اللہ و بعون جل وعلا ایپیسوڈ نمبر 8، سبق نمبر 8 ہے، اور حدیث نمبر 2106 تا 2117 یہ انشاءاللہ زیر مطالعہ ہیں۔ تو اللہ کی توفیق سے رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفعنا، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ دعاؤں کے بعد آتے ہیں براہ راست کتاب کی جانب، اور ہمارے پاس حدیث نمبر 2106 ہے مطالعہ کے لیے، یہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وعنہا، اعتکاف کی بارے میں احکام و مسائل احادیث میں ذکر تھے جن کا ہم تذکرہ کر رہے تھے گزشتہ سبق میں بھی، رمضان کے حوالے سے، اور آج بھی کچھ حصہ جو ہے یہ ان احادیث پر مشتمل ہے، اور آگے کچھ فضائل قرآن پہ ہوگا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی مروی ہے، قالت، وہ کہتی ہیں، سنت، و سنت یہ طریقہ ہے۔ اور آپ کو علم ہے کہ جب صحابی یا صحابیہ سنہ کا لفظ بولے تو اس سے مراد وہ مرفوع کا حکم ہوتا ہے، کہ جو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی بات وہ نقل کر رہے ہیں۔ اگر یہ قول یا یہ اثر یا خبر جو ہے سند کے اعتبار سے صحیح ہو۔ السنہ، سنت یہ ہے، علی المعتکف، اعتکاف کرنے والے پر، اللہ یعود مریضا، کہ وہ نہ مریض کی عادت کرے گا، ولا یشہد جنازتن، اور نہ وہ کسی جنازے کو فالو کرے، جنازے میں شرکت کرے، ولا یمس المرأۃ، اور نہ وہ عورت سے یعنی خامد اپنی عورت سے اپنا کرے اپنا حق زوجیت، اور اسی طرح ولا یباشرها، اور نہ اسے گلے بھی ملے، یعنی اپنی عورت سے، اپنی ہی بیوی سے خامد جو ہے اعتکاف کی حالت میں گلے میں بھی نہ ملے۔ ولا یخرج لحاجت، اور نہ نکلے اپنے معتکف سے سوائے بڑی ہی اشد ضرورت کے، جس کے بغیر چارہ نہیں، الا لما لا بد من، یعنی مگر اس ضرورت کی بنیاد پر کہ جس کے بغیر گزارا نہ ہو یا بہت ہی ضروری ہو۔ ولا اعتکاف الا بصوم، اور نہیں ہے اعتکاف مگر روزے کے ساتھ ہی، یعنی روزہ بھی ساتھ شرط ہے۔ ولا اعتکاف الا فی مسجد جامع، اور اسی طرح اعتکاف جو ہے وہ بھی جامع مسجد میں ہوگا جہاں جمعہ وغیرہ اور 5 وقت کی نماز اور اذان وغیرہ ہوتی ہے۔ رواہ ابو داود، اسے امام ابو داود نے روایت کیا، اور یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا اثر ہے، یہ ان کا موقوف۔ تو یہ جو اثر ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس اعتکاف کے بارے میں احکام و مسائل پر مشتمل ہے، تو یہ بعض کے ہاں تو یہ سند کے اعتبار سے صحیح ہے، یعنی جید ہے اس کی سند، اور بعض کہتے ہیں، بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اس میں زہری ہیں، امام زہری جو مدلس اور عنان ہیں، اور پہلے بھی ان کا ذکر آیا حدیث میں، جب بھی یہ سند میں آتے ہیں تو ان کی موجودگی کی وجہ سے یہ سند ہے وہ ضعیف ہوتی ہے، کیونکہ یہ مدلس اور عنان ہیں۔ تو واللہ عالم، بہرحال چونکہ اختلاف ہے، حدیث کی جو صحت ہے وہ اتنی بھی زیادہ ضعیف نہیں ہے، صحت کی صحیح کے قریب ہے، اور اس میں جو کچھ ذکر ہے تقریباً اسی پر ہی عمل ہے، واللہ عالم۔ آگے آتے ہیں، تیسری فصل ہے سلسلے میں، عن ابن عمر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، حدیث نمبر 2107، نیکسٹ حدیث، مرفوع عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتے ہیں کہ انہ کان اذا اعتکف، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے
تو یا اعتکاف کا ارادہ کرتے طور حالہ فراش ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر جو ہے وہ بچھایا جاتا، طور حالہ ڈال دیا جاتا آپ کے لیے بستر باقاعدہ مخصوص، اور یوضع له سریرہ، یا رکھ دی جاتی آپ کے لیے آپ کی چارپائی وراء اسطوانۃ التوبہ، استوانہ توبہ کے ورے پیچھے۔ یہ استوانہ توبہ، استوانہ کا معنی ستون ہے، پلر، رواه ابن ماجہ، اسے امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص چارپائی یا بستر بچھایا جاتا اس اعتکاف کے لیے، تاکہ آپ وہاں 10 دن وہاں ٹھہر سکیں مسجد کے اندر، استوانہ توبہ کے پیچھے۔ اور اس توبہ کا استوانہ یعنی توبہ کا ستون مراد ہے، اور یہ وہ ستون ہے جس کے ساتھ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو باندھ لیا تھا جب انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا راز نبی بنی قریظہ جو یہودی تھے ان میں افشاں کر دیا یا کرا دیا، تو اس پر بہت زیادہ پریشان ہوئے، تو انہوں نے اپنے آپ کو از خود باندھ لیا۔ پھر جب ان کی اللہ کی جانب سے معافی ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جا کر 3 دنوں کے بعد ان کو اس ستون سے یعنی کھول دیا تھا۔ استوانہ توبہ اسے کہتے ہیں، توبہ کا ستون، یہاں توبہ قبول ہوئی ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کی۔ آگے ہے ہمارے پاس حدیث نمبر 218، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی المعتکف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معتکف کے بارے میں، اعتکاف کرنے والے کے بارے میں یہ فرمایا، ہوا یعتکف الذنوب، وہ گناہوں سے بند رہتا ہے یعنی بچا رہتا ہے، رکا رہتا ہے، وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ، اور اس کے لیے نیکیوں کا سلسلہ جاری کر دیا جاتا ہے۔ کس طرح؟ کَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، جس طرح کہ وہ یعنی تمام نیکیاں جو ہیں وہ جس سے وہ رک جاتا ہے، مثلا باہر اس کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی اور بہت سارے وہ سر انجام دیتا ہے خلق کے خدا کی خدمت کے لیے، یا اپنا غریبوں کی مدد، یا یہ ہے کہ جو بھی انسان اپنی زندگی میں جب آزاد ہوتا ہے نارمل، تو اس وقت جو وہ نیکی کے عمل کرتا تھا وہ بھی اس کے جاری کر دیے جاتے ہیں، اور جتنی دیر تک وہ وہاں اس مسجد میں یا معتکف میں رہتا ہے، تو اعتکاف کا الگ اس کو اجر ثواب ملتا ہے، اور باہر اعتکاف کی وجہ سے جن اعمال سے جو وہ کرتا تھا نیکی کے اعمال جس سے وہ اب بند ہے، تو ان نیکیوں کو بھی جاری کر دیا جاتا ہے اس کے لیے، تو یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے، واللہ عالم۔ اچھا جی، لیکن یہ عزیز طلبہ حدیث جو ہم نے پڑھی ہے ابھی 2108، یہ حدیث جو ہے سند کے اعتبار سے کہتے ہیں اہل علم کے ضعیف ہے، صحیح نہیں، یعنی صحت کے مقام کو یہ نہیں پہنچتی، اس لیے کہ اس کی سند میں عبیدہ بن بلال مجہول الحال ہے، اور فرقت بن یعقوب ضعیف راوی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو بہرحال یعتکف الذنوب کو انڈر لائن کیجئے، اس کا معنی ہے کہ وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے، بند رہتا ہے۔ اسی طرح یہ ہمارے پاس حدیث نمبر 2109، ٹھیک ہے جی، 2109، تو یہ نئے کتاب و فضائل القرآن، فضائل قرآن کے بیان کے تحت یہ حدیث آئی ہے، پہلی فصل میں الفصل الاول، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ چیپٹر فضائل قرآن کا بھی بڑا اہم ہے اور وسعت ہے اس کے اندر، تو اس کے تحت بھی ابواب ہیں اور پھر فصول ہیں ایز یوزل، جیسا کہ اس کتاب کا اسلوب ہے۔ تو ہم آتے ہیں پہلی حدیث جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے قرآن کے فضائل کے سلسلے میں، اور بڑی معروف حدیث ہے، آپ سب کو یہ حدیث یاد کرنی چاہیے چاند ایک باب میں سے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو کہ قرآن کو سیکھے، تعلم القرآن، یا جس نے قرآن کو سیکھا، من تعلم جس نے سیکھا، القرآن قرآن کو، وعلمہ اور اس نے اس کو دوسروں کو بھی سکھلایا، خود بھی تعلیم پائی اور لوگوں کو بھی تعلیم دی۔
تو وہ سب سے بہتر ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو قرآن کا عزیز طلبہ مطلب سمجھنا، محض سمجھنا، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، یہ تو بہت ہی اجر ہے۔ لیکن اگر کوئی پوچھے کہ کیا محض تلاوت کرنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے یا قرآن کو سمجھنا یہ زیادہ، یعنی اس کے معنی اور مطلب وہ پڑھنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے، واللہ عالم، بعض یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا مطلب سمجھنا پڑھنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نزول قرآن کا اصل مقصد تو انسانیت کی تعمیر ہے، نفوس کی تہذیب ہے، اور اسی طرح تربیت ہے، اور اس پر پھر اس کے بعد عمل ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ان کا تعلق معانی سے ہے، اور معانی سے ہٹ کر محض تلاوت جو ہے وہ صرف تلاوت ہے، اس کا اگرچہ اجر ہے جو کہ حدیث میں بیان ہوا ہے کہ بغیر معانی کے پڑھنا اور حروف مقطعات ایک حرف کے بدلے کم از کم 10 نیکیاں ہیں، لیکن صرف الگ مطلب اور معانی پڑھنا، سمجھنا قرآن کا فہم، اور صرف الگ تلاوت کرنا، اس میں افضل وہ کہتے ہیں معانی اور فہم قرآن کا جو ہے وہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے، واللہ عالم۔ اس لیے کہ حروف کی جو صرف تلاوت ہے وہ صرف ترتیل ہے، مقصد یہ نہیں۔ قرآن کے نزول کا مقصد یہ تھا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم اور ھدی للمتقین۔ آگے آتے ہیں اگلی حدیث میں جو کہ ہمارے پاس ہے 2110، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، ونحن فی الصفہ، جبکہ ہم صفہ میں تھے۔ صفہ وہ چبوترا ہے جو کہ مسجد نبی میں بنایا گیا تھا، وہاں مدرسہ، پہلا مدرسہ اس امت میں مسجد نبوی میں تھا، جس کے استاذ معلم محمد رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ وہاں یہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے، فقال، تو آپ نے فرمایا، ایکم یحب ان یغدو کل یوم، کون ایکم تم میں، یحب پسند کرتا ہے، ان یغدو کہ صبح سویرے جائے، کل یوم ہر دن، الی بطحان وادی بطحان، اب العقیق یا وادی عقیق کی جانب یا اس جگہ میں، فیاتی بناقتین، اور لائے وہاں سے 2 اونٹنیاں، ہیں جی، بناقتین قوماوین، بڑی اونچی کوہان والی، اونچی بلند کوہان والی 2 اونٹنیاں لے آئے، صبح سویرے ہر دن جائے صبح ان وادیوں کی جانب، بطحان یا عقیق کی جانب، اور 2 اونٹنیاں پکڑ کے لے آئے جن کی کوہانیں بڑی بلند ہوں۔ تو یہ جو اونٹنیاں اس کی صفت کی، عربوں کے ہاں بڑی ان کی قیمت تھی، قدر تھی، بڑی ویلیو تھی، فی غیر اثم، کسی گناہ کا ارتکاب کیے بغیر، ولا قاطع رحم، اور قطع رحمی کیے بغیر، سبحان اللہ۔ آپ نے صلہ رحمی کی اہمیت بھی بتا دی۔ تو فرمایا کون ہے تم میں جو ایسا عمل کرے، جو چاہتا ہے، پسند کرتا ہے؟ فقلنا، ہم نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، کلنا یحب ذالک، ہم میں سے تو ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ صبح ہمیں یہ فائدے ملیں، مالی فائدہ بھی ہے، اور اس میں سبحان اللہ دینی اخروی فائدہ بھی ہے۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، افلا یغدو احدکم الی المسجد، اللہ اکبر، اس کے بجائے، اس کے بدلے میں یہ ایک مثال دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا عمل جو ہے وہ بتا دیا۔ رغبت دلانے کا ایک انداز ہے، تعلیم و تربیت کا انداز ہے، تبلیغ کا ایک طریقہ ہے، حکمت پر مبنی، تاکہ صحابہ جو ہیں اس طرف متوجہ ہوں اور اس کی اہمیت سمجھیں۔ تو تم میں سے کوئی صبح کے وقت کیوں مسجد میں نہیں آتا؟ افلا یغدو احدکم، تم میں سے کوئی ایک، الی المسجد، مسجد کی طرف، ادھر کیوں جائے، بطحان اور عقیق کی جانب، مسجد کی طرف آ جاؤ۔ فیعلم، تو وہ سکھلائے، او یقرأ، یا پڑھے، آیتین، 2 آیتیں، من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے، خیر لہ، اس کے لیے بہتر ہے یہ عمل،
من ناقتین ان دو اونٹنیوں سے، اونچی کوہان والی اونٹنیوں سے، وثلاثۃ خیر لہ من ثلاث اور 3 آیات کا پڑھنا یا سکھلانا، کسی کو تعلیم دینا، یہ 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے، واربع اور 4 آیات کا اسی طرح پڑھنا اور تعلیم دینا بہتر ہے اس کے لیے، من اربع 4 اونچی کوہان والی اونٹنیوں سے، ومن اعدادہن من الابل اور اسی طرح یہ جتنی بھی آیات زیادہ ہوں گی وہ بہتر ہیں اونٹوں کی تعداد سے، اگر 4 ہیں تو 4، 5 ہیں تو 5 سے بہتر ہیں، 6 ہیں تو 6 سے بہتر ہیں، اسی طرح ومن اعدادہن من الابل، یعنی جتنی زیادہ ہوں گی آیات اتنی ہی اونٹنیوں سے وہ بہتر ہوں گی جن کی وہ تعلیم دے یا پڑھے۔ رواہ مسلم، امام مسلم نے اس کو روایت کیا۔ 2111 عزیز طلبہ جی، یہ جو 2 مقام ہے بطحان اور عقیق، یہ مدینہ سے قریباً 2 کوس کے فاصلے پر 2 مکان تھے اس وقت عہد نبوت اور رسالت میں، تو وہاں بازار لگتے تھے، سجتے تھے، اور اس میں یہ مویشی اور مال وغیرہ بکتے تھے یا آتے تھے، تو عرب کے ہاں عمدہ مال اونٹ تھے، اس لیے ان کا بطور خاص ذکر کر دیا اونٹنیوں کا، اور اونٹنیوں بھی وہ جو کہ بڑی قیمتی اور ویلیویبل ہوں۔ اچھا جی، آگے ہمارے پاس حدیث اس کے بعد 2111 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایحب احدکم اذا رجع الی اہلہ، کیا پسند کرتا ہے احدکم تم میں سے کوئی ایک، اذا رجع جب وہ لوٹے، الی اہلہ اپنے گھر والوں کی طرف، اپنے گھر جائے اپنے اہل کی طرف، تو کیا پسند کرتا ہے، ان یجد فیہ کہ اس گھر میں وہ پائے جا کر، کیا پائے، ثلاث خالفات 3 موٹی تازی فربا، اضوامن خوبصورت تر و تازہ، سمان موٹی، اضوامن سمان، ہاں جی 3 ثلاثہ خالفات بڑی موٹی تازی ہڈیوں والی، بڑی اونچی قداور، حاملہ سمان موٹی فربا، حاملہ 3 بڑی تندرست و توانا اونٹنیاں وہ اپنے سامنے پائے اپنے گھر میں۔ قلنا ہم نے کہا نام ہاں، کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پسند کرتے ہیں ہم۔ قال آپ نے فرمایا تو پھر سن لو، فثلاث آیات یقرأ بہن 3 آیات قرآن حکیم کی جن کو پڑھے گا احدکم تم میں سے کوئی ایک، فی صلاۃ ہی اپنی نماز میں، خیر لہ وہ بہتر ہے یہ عمل اس کے لیے، من ثلاث خالفات اذا من سمان 3 بڑی بڑی موٹی تازی تر و تازہ تندرست و توانا حاملہ اونٹنیوں سے۔ تو آپ نے یہاں بھی ان بڑی ہی جو قیمتی ترین اس وقت اونٹنیاں یا جانور تھے ان کا ذکر کیا، تاکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو انگیخت دلا سکیں، رغبت دلا سکیں قرآن حکیم کی تلاوت میں۔ ہاں جی، حدیث میں الفاظ خالفات اذا من سمان 3 موٹی تازی فریش حاملہ اونٹنیاں، یہ ذکر اس کو انڈر لائن کیجئے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر یہ خلیفاتین اضامین سمانین کا ترجمہ علیحدہ علیحدہ کر دیں۔ 3 ثلاث کا معنی 3، خالفاتن مراد اونٹنیاں ہیں جو کہ نہیں، خلیفاتین اضامین سمانین، اضام ہڈی کو کہتے ہیں، ہڈیاں بڑی ہڈیوں والی اضام، اور سمان کہتے ہیں موٹی کو، جو موٹی ہوں، اور خالفاتن یہ اس سے مراد اونٹنی ہے جو کہ حاملہ اونٹنی کہہ لیجئے، پریگننٹ اونٹنی جو ہے وہ اضامن موٹی تازی تر و تازہ اور موٹی تندرست وانا، اشارہ اس طرف، بہرحال یہ اس کا معنی ہے الگ الگ۔ ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بارک اللہ۔ آگے ہمارے پاس 2112 حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قالت کہتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الماہر بالقرآن
قرآن مجید کا ماہر، مہارت رکھنے والا، مع السفرات، وہ کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ السفرات، لکھنے والے، الکرام، عزت والے، البرارہ، نیکوکار، فرشتے مراد ہیں، مع السفرات الکرام البرارہ، جو لکھنے والے معزز بزرگ نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہے، قرآن میں مہارت رکھنے والا۔ والذی یقرأ القرآن، اور وہ شخص جو قرآن کو پڑھتا ہے، ویتتعتع فیہ، اور پھر وہ اس میں اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، اٹکتا ہے، ویتتعتع فیہ، گراں گزرتا اس پر، پڑھ نہیں سکتا بیچارہ، بعضوں کی زبانیں صحیح نہیں چلتی، توتلی ہوتی ہیں یا گونگے ہوتے ہیں، اس کے باوجود وہ پڑھتے ہیں، بعضوں کو پر قرآن زبان پہ نہیں چڑھتا لیکن وہ چھوڑتے نہیں۔ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ، اور وہ ان پر گراں گزرتا ہے، دشوار ہوتا ہے، تو لہو اجران، تو اس کے لیے 2 اجر ہوگا۔ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ لہو اجران، تو اس کے لیے ڈبل اجر ہوگا۔ یہ جو گراں یا بھاری ہوتے ہوئے قرآن اس کے باوجود پڑھتا ہے، تو اس حدیث میں یہ میں معلوم ہوا کہ قرآن اگر فہم کے ساتھ پڑھتا ہے، جانتا ہے، مہارت رکھتا ہے، تو اس کا مقام فرشتوں کے ساتھ، فرشتوں میں شمار ہوا، اگر نہ پڑھ سکے تو 2 اجر۔ تو ہر اعتبار سے قرآن مجید کی فضیلت پڑھنے والا جو ہے وہ بہت ہی باسعادت ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، 1213 حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا علی اثنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں ہے ہو سکتا رشک الا علی اثنین، مگر 2 آدمیوں پر، یعنی 2 آدمی قابل رشک ہیں۔ لا حسد، یا حسد جو ہے نا، یہ اصل معنی میں نہیں، یہ غبطہ کے معنی میں ہے، لا غبطہ تھا الا علی اثنین، نہیں قابل رشک مگر 2 آدمی۔ رجل، ایک وہ آدمی، آتا اللہ القرآن، جسے اللہ نے قرآن کی نعمت عطا کی ہو، نعمت سے مراد علم ہے، قرات ہے، قرآن کا پڑھنا صحیح اور اس کا سمجھنا، اس کے بارے میں علم، کہ اللہ نے اسے علم عطا کیا ہو، قرآن عطا کیا ہو، فوان یقوم بہ، اور وہ اس کے ساتھ اہتمام کرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے عمل میں، اس کو پڑھنے میں، تلاوت کرنے میں، سننے میں، سنانے میں، تعلیم و تعلم میں، آنا اللیل و آنا النہار، دن اور رات، دن کی گھڑیوں میں بھی، رات کی گھڑیوں میں بھی، اور دن کی اوقات میں بھی، وہ ان کے ساتھ، قرآن کے ساتھ وہ عمل پیرا ہے، یقوم بہ، اہتمام کرتا ہے۔ وراجل، اور ایک وہ دوسرا آدمی جو ہے قابل رشک ہے، آتا اللہ مالا، جسے اللہ نے مال عطا کیا ہو، فهو ينفق منه آناء اللیل و آناء النہار، اور وہ اس مال کو، اللہ کے عطا کردہ مال کو خرچ کرتا ہے، اور اس مال میں سے خرچ کرتا ہے رات اور دن، رات کے اوقات میں بھی، دن کے اوقات میں بھی۔ 2113 حدیث۔ تو لا حسد سے مراد ہے نہیں ہے رشک، اس کو انڈر لائن کیجئے، یہ حسد کے معنی میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے ہمارے پاس اس طلبہ حدیث نمبر 2114، ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل المومن، مومن کی مثال۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے جو فضائل، قرآن کے جو برکات، اس کے ثمرات اور اس کے فیوض اور اس کا اجر، یہ مثال دے کر سمجھایا ہے۔ مومن کی مثال الذی یقرأ القرآن، جو قرآن کو پڑھتا ہے، مثل الاترجۃ، اس نارنگی کی طرح ہے۔ نارنگی کہتے ہیں نا، مالٹا خاص قسم کا ہوتا ہے، بڑا خوشبودار، اور اس کا ذائقہ بھی بڑا شاندار ہوتا ہے۔ مثل الاترجۃ، نارنگی کی طرح، کون؟ مومن جو قرآن کو پڑھے۔ اب اس مومن کے دل میں بھی ایمان ہے،
جو اس کے لیے تراوت کا اور سکون کا باعث ہے۔ اور مثل الاترجا، اور قرآن کو پڑھتا ہے تو نارنگی کی مثال ہے کہ نارنگی ریحھا طیب، جس کی خوشبو بھی پاک پاکیزہ اچھی، وطعمھا طیب، اور اس کا ذائقہ بھی اچھا۔ ہاں جی، تو قرآن مجید جب پڑھے گا تو اس کے فیوض و برکات و ثمرات پھیلیں گے، اس کی خوشبو ہوگی، اور اس کا طعم جو ہے، جو کہ ذائقہ ہے اندرونی، وہ اس کا ایمان ہے۔ تو مومن کی مثال قرآن پڑھتا ہے، دونوں فائدے ظاہری اور باطنی۔ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، اور اس مومن کی مثال جو کہ قرآن کو نہیں پڑھتا، مثل التمرۃ، کھجور کی مثال ہے۔ ہاں جی، سمجھ گئے نا آپ؟ مومن تو ہے، ایمان اندرون ہے، اس کے اندر مٹھاس ذائقہ ہے ایمان کا، لیکن لا یقرأ القرآن، خوشبو نہیں، لا ریح لہا، اس لیے کہ قرآن پڑھتا ہی نہیں تو خوشبو کیسے پھیلے گی۔ وطعمھا حلو، جبکہ کھجور کی مٹھاس موجود ہے لیکن اس کی خوشبو کوئی نہیں۔ انڈرسٹوڈ؟ ومثل المنافق، اب آ جائیے منافق کی طرف، یہ تو منافق مومن کی مثال تھی۔ منافق کی مثال، منافق جو ہے الذی لا یقرأ القرآن، ایک تو ایمان بھی نہیں تو قرآن بھی نہیں پڑھتا، ایمان بھی نہیں ہے قرآن بھی نہیں پڑھتا، لا یقرأ القرآن، تو اس کی مثال کمثل الحنظلہ، اس اندرائن کی مثال ہے۔ اندرائن یا تما جسے کہتے ہیں، سب سے زیادہ کڑوی چیز ہے تما۔ وہ آکدہ تما جیڑا اسی پنجابی بچپنے چی ویندے ساں، انتہائی کڑوا، کمثل الحنظلہ، اس تمے یا اندرائن کی طرح ہے مثال، لیس لہا ریح وطعمھا مر، نہ اس کی خوشبو، ایمان تو ہے ہی نہیں، وطعمھا مر، جی عزیز طلبہ، وطعمھا مر، اور اس حنظلہ یعنی اندرائن کا جو تمے کا جو ذائقہ ہے وہ تو انتہائی کڑوا ہے۔ تو منافق کی مثال یہ ہے جو قرآن نہیں پڑھتا، ایمان سے بھی محروم ہے اور خوشبو بھی نہیں ہے۔ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، اور اس منافق کی مثال جو قرآن کو پڑھتا ہے، مثل الریحانہ، اس پھول کی مثال ہے، الریحانہ ریحھا طیب، جس کی جو خوشبو ہے وہ تو اچھی ہے، کیونکہ قرآن پڑھتا ہے، ظاہر ہے جب قرآن پڑھے گا منافق تو اس کی بہرحال اثرات ہیں۔ قرآن دل لباتا ہے، ایمان کو تر و تازہ کرتا ہے، سننے والے کو خوش کرتا ہے، سکون دیتا ہے، اطمینان ہے، اور پھر اس کی شفا ہے قرآن مجید کی۔ تو جو خوشبو تو پھیلے گی، خواہ وہ پڑھنے والا منافق ہی کیوں نہ ہو، کلام تو اللہ کا ہے نا، صحیح ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ وطعمھا مر، لیکن اس کا جو ذائقہ ہے وہ کیونکہ ایمان سے محروم ہے منافق، اس لیے اس کا طعم جو ہے ذاق طعم الایمان، ایمان کا ذائقہ نہیں ملے گا۔ متفق علیہ۔ وفی روایت، اور روایت، ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، المؤمن الذی یقرأ القرآن، مومن جو کہ قرآن کو پڑھتا ہے، ویعمل بہ، اور پھر اس پر عمل بھی کرتا ہے، عمل بھی کرتا ہے، پھر کال اترجات، اس نارنگی کی طرح ہے، والمؤمن الذی لا یقرأ القرآن، اور وہ مومن جو کہ قرآن نہیں پڑھتا، ویعمل بہ، لیکن اس پر عمل کرتا ہے، کالتمرۃ، وہ اس کھجور کی طرح ہے، یعنی مٹھاس محسوس کر رہا ہے عمل کے ساتھ، لیکن لا یقرأ القرآن ویعمل بہ کالتمرۃ، کھجور کی طرح، خوشبو کوئی نہیں لیکن ذائقہ ہے۔ تو بہرحال یہ واضح ہے مفہوم کو، اس میں مثال کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وضاحت کی ہے، قرآن مجید کے فضائل کی اور اس کے اجر و ثواب کی اور اس کے جو ثمرات و برکات ہیں۔ الاترجا، یہ اس کو انڈر لائن کیجیے، الحنظلہ کو اندرائن کڑوا انتہائی ہے، یہ حل ہوتا ہے، اس کو انڈر لائن کیجیے، اور آگے حدیث، نیکسٹ حدیث کی طرف آئیے۔ حدیث نمبر 2115، نیکسٹ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، کہ یقیناً اللہ اٹھاتا ہے اس کتاب یعنی قرآن کی بدولت، اقواماً، قوموں کو، سبحان اللہ، یعنی نیچے سرا سے سریا تک لے جاتا ہے،
اگر پست ہوں گری ہوئی ہوں قومیں تو جناب قہر مذلت میں تو اللہ ان کو اس قرآن کی بدولت اگر پکڑ لیں اس کو تھام لیں تو اٹھا دے گا سرا سے سریا ستارے تک ویادہ وبی آخرین اور دوسرے لوگوں کو جو اس سے محروم ہوتے ہیں ان کو نیچا دکھاتا ہے ان کو نیچے لے جاتا ہے گرا دیتا ہے. تو اب اس پر مجھے ایک وہ شعر یاد آ رہا آپ کو بھی شعر یاد آ گیا ہوگا وہ اس پہ صادق آتا ہے حدیث پر معزز تھے وہ زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم یا ہم خوار ہوئے تار کے قرآن ہو کر. یہ صورتحال ہے. اللہ اکبر. یہ بالکل واضح بات ہے اور یہ حقائق پر مبنی چیز ہے جو اس پر عمل کرتے رہے سر بلند رہے اور رہیں گے اور جو جنہوں نے چھوڑ دیا وہ بس وہ گر گئے اور وہ ختم ہو گئے. آگے حدیث طلبہ قدرے لمبی ہے لیکن ہے بہت ہی ماشاء اللہ حدیث کمال حدیث ہے اور دل کو ایمان کو نکھارنے والی دلوں میں بہار لانے والی اور اسی طرح سکون اور اطمینان والی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے صحیح حدیث متفق علیہ ہے. اگرچہ یہ حدیث مختلف الفاظ میں مختلف انداز سے مختلف کتابوں میں آئی ہے. تو ابھی پڑھتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ انہ اسید بن خدیر اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی تھے قالا وہ کہتے ہیں کہ بینما اس حال میں کہ ہوا یقرأ من اللیل کہ وہ پڑھ رہے تھے رات کو سورۃ البقرہ سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے رات کے وقت وفارسہ مربوطۃ عندہ اور ان کا جو گھوڑا تھا وہ بندھا ہوا تھا ان کے پاس ہی قریب ہی ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا. اذ جالت الفرس کہ اچانک گھوڑے نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا. جالت الفرس فسکت تو اسید بن حضیر تلاوت سے خاموش ہوئے. جب اس نے اچھلنا شروع کیا تو یہ ایک دم متوجہ ہوئے اور یہ انہوں نے تلاوت چھوڑ دی. فسکنت یوں ہی تلاوت چھوڑی گھوڑا بھی ٹھہر گیا جانور جو بندھا ہوا تھا وہ بھی رک گیا اچھلنے کودنے سے. فقارا تو پھر انہوں نے پڑھنا شروع کیا قرآن کو یعنی وہ سورۃ بقرہ جاری رکھی. فجعلت دوبارہ اس نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا. فسکتا تو پھر اسید بن حضیر جو ہیں وہ خاموش ہوئے اس کے اچھلنے کودنے پر. فسکنت تو پھر وہ گھوڑا بھی جو ہے خاموش ہو گیا وہ بھی ٹھہر گیا. یعنی جب شروع کرتے پڑھنا تو وہ اچھلنا شروع کر دیتا جب وہ خاموش ہوتے متوجہ ہوتے اس کی طرف تو وہ رک جاتا. ثم قرأ پھر آپ نے پڑھا فجعلت الفرس گھوڑے نے پھر اچھلنا کودنا شروع کر دیا. فانصرفا تو جب یہ تیسری بار معاملہ ہوا تو وہ اپنے اس عمل سے دوسری طرف پلٹے اس لیے کہ انہیں یہ فکر لگی کہ میرا تو بیٹا بھی اس پاس سویا ہوا ہے کہیں اس کو نقصان نہ ہو. فانصرفا تو انہوں نے وہ لوٹے اس اپنے بیٹے کی طرف. وکان ابن یحییٰ اور ان کا بیٹا یحییٰ جو تھا وہ قریبا منہا ان کے قریب ہی تھا. فاشفقا تو وہ ڈرے اس بات پر ان تصیبہ کہ جو جانور ہے ان کو کہیں نقصان نہ پہنچانا چاہ رہا ہو یا پہنچائے. ولما اخرہ تو پھر جب انہوں نے اس اپنے بیٹے یحییٰ کو اس گھوڑے سے دور کر دیا. رفع رأسہ الی السماء تو انہوں نے اپنا سر جو ہے وہ آسمان کی طرف جو اٹھایا. کنہوں نے؟ اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے. فائدہ مثل الظلہ تو انہوں نے دیکھا صاحبان کی طرح کوئی چیز تنی ہوئی ہے روشن. فیہا اس میں صاحبان میں یا جیسے چھتری ہوتی ہے اس میں امثال المصابی جیسے چراغوں کی طرح کوئی چیزیں جل رہی ہیں روشن ہیں نور سے منور ہیں بری ہوئی ہیں. فلما اصبح تو پھر جب انہوں نے صبح کی یہ تو رات کے وقت ہوا نا واقعہ جب صبح انہوں نے کی حدثنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ بیان کر دیا. فقالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اقرأ یا ابن خدیر اقرأ یا ابن خدیر اے اسید بن حضیر تم پڑھتے رہتے یہ قرآن کیوں چھوڑ دیا. اقرأ یا ابن حضیر قالا کہتے ہیں فاش وقت یا رسول اللہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول میں تو ڈر گیا تھا کہ انتطع یحییٰ کہ وہ میرے بیٹے کو گھوڑا جو ہے وہ کہیں کچل نہ دے. یعنی 2-3 دفعہ جو اس طرح وہ اچھلا تھا کہ میں ڈر گیا اور میں پھر پڑھنا میں نے چھوڑ دیا موقوف کر دیا.
وکانا مینا قریباً، اور وہ یحییٰ میرا بیٹا اس بالکل گھوڑے جانور کے قریب ہی تھا سویا ہوا. فانصرفت الیہ، تو میں پھر اس کی طرف متوجہ ہو گیا. ورفعت راسی، تو پھر میں نے اچانک اپنا سر اٹھایا الی السماء، آسمان کی جانب. فاذا مثل الظلۃ، تو میں نے دیکھا کہ ایک چھتری کی مانند سائبان تنا ہوا ہے. فیہا امثال المصابیح، اور اس سائبان کے نیچے اندر جو ہے وہ چراغ جلے ہوئے ہیں، چراغوں جیسی کچھ چیزیں. فخرجت، تو میں نکلا حتی لا اراہا، میں باہر نکلا دیکھوں تو صحیح باہر نکل گئی ہے کہ ماجرا کیا ہے، یہاں تک کہ میں نے وہ کوئی چیز نہ دیکھی. اس کے بعد لا اراہا، میں نے کچھ نہ دیکھا. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا اتدری ما ذاک، کیا تو جانتا ہے کہ وہ کیا تھا؟ قال، اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لا، نہیں. قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک الملائکہ، تو یہ فرشتے تھے، دنت لصوتک، جو کہ تیری آواز قرآن کی سن کر تیرے قریب آ گئے. ولو قرأت، اور اگر تو پڑھتا رہتا لصبحت، تو صبح کو اگر تو پڑھتا رہتا لاصبحت ينظر الناس الیہا، تو صبح کے وقت لوگ جو ہیں وہ دیکھتے خود اپنی آنکھوں سے ان فرشتوں کو. لا تتوارى منهم، وہ ان سے چھپ نہ پاتے. اللہ اکبر. دیکھا عزیز طلبہ، یہ ہے قرآن مجید کی تلاوت کی برکت کہ اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ جوک در جوک آ کر کلام الہی سنتے ہیں. تو جو سبحان اللہ جو پھر پڑھتا ہے دل سے اور رات کی تنہائیوں میں اللہ کی بارگاہ میں اس کلام الہی کو، تو فرشتے بھی وجد میں آ جاتے ہیں. تو اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. تو ینظر الناس، تو آپ متفق علیہ حدیث ہے. اور واللفظ للبخاری، اور یہ صحیح بخاری کی یہ الفاظ ہیں. وفی مسلم، اور امام مسلم، یہ تو صحیح بخاری کے الفاظ ہیں جو ہم نے پڑھے. یہ حدیث ہم نے جو پڑھی ہے 2116 نمبر یہ حدیث، اس میں یہ جو الفاظ ہیں اس جالت الفرس، اس جالت الفرس، اس کو انڈر لائن کیجئے. اور اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ قرآن حکیم سننے کے لیے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اگرچہ وہ نہ بھی دکھائی دیے جائیں. تو کسی بھی وقت کوئی بھی قرآن پڑھ رہا ہو تو اس وقت فرشتے آ سکتے ہیں اور وہ فرشتے سن سکتے ہیں اس کا قرآن، ضروری نہیں کہ ظاہر ہوں. یہ تو عہد نبوت اور رسالت کا دور تھا، عہد نبوت اور رسالت تھا، تو اس وقت اللہ جل شانہ نے یہ اپنے کلام کی جو فضیلت تھی وہ ظاہر کی اپنے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں. تو واللفظ للبخاری، امام بخاری کے یہ الفاظ جو ذکر ہوئی حدیث، اور صحیح مسلم میں یہ روایت، اس روایت کے ساتھ یہ بھی الفاظ ہیں کہ آرجت فی الجو بدلا فخرجت علی صیغۃ المتکلم. آرجت فی الجو، یعنی فخرجت کی بجائے ارجت فی الجو کے الفاظ ہیں غالباً. یہ اوپر جو الفاظ ہیں اس کے اندر فخرجت، میں نکلا پھر وہاں سے اس جگہ سے اور دیکھا. فخرجت حتی لا اراہا، تو یہاں صحیح مسلم میں یہ الفاظ ہیں. بس اتنا ہی فرق ہے اس میں. آگے ہمارے پاس حدیث ہے ابرا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. قال، وہ کہتے ہیں کانا رجل، کہ ایک آدمی یعنی صحابی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے، یقرأ سورۃ الکہف، کہ وہ سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے. وَإِلَى جَانِبِهِ حِصَانٌ مَرْبُوطٌ، اور ان کے پہلو میں ہی ان کا جو گھوڑا تھا وہ مربوط بندھا ہوا تھا، بِشَطَانَيْنِ، دو رسیوں کے ساتھ مضبوط باندھا ہوا تھا انہوں نے. فَتَغَشَّتْهُ سَحَابَةٌ، تو اسی اسنا میں ایک بادل کا ایک ٹکڑا آیا جس نے ان کو ڈانپ لیا، اس کو ڈک لیا، اس پر تن گیا. جی کس نے؟ اس آدمی کو جو کہ قرآن پڑھ رہے تھے سورۃ الکہف، ان کے اوپر صاحبان کی طرح تن گیا اور اس بادل نے ان کو ڈک لیا. فجعلت تدنو و تدنو، اور وہ قریب اور قریب ہونے لگا، قریب قریب ہونے لگا وہ جو تھا سحاب، یعنی صحابتن، یعنی بادل جو روشن تھا. وجعل فرسہ ینفر، اور ان کا جو گھوڑا تھا وہ شروع ہوا وہاں سے بدکنا، یعنی اچھلنا کودنا. فلما اصبح، تو یہ منظر جو ہے جب صبح ہوئی تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. فذکر ذلک لہ، اور یہ قصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کیا. فقال، تو آپ نے فرمایا تلک السکینہ، تو یہ تو سکینت تھی، تنزلت بالقرآن،
جو اتر رہی تھی قرآن حکیم کی تلاوت کی وجہ سے۔ تو یہ یہاں سکینت کے الفاظ ہیں، جبکہ ہم نے اوپر کی حدیث جو ہے وہ سعید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور وہ متفق علیہ حدیث ہے، اس میں یہ پڑھا ہے کہ یہ فرشتے تھے، ملائکہ تھے۔ تو ایک حدیث جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک یفسر بعض بعضا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایک جو ہے وہ دوسری کی تفسیر کرتی، وضاحت بیان کرتی ہے۔ تو اس اعتبار سے معلوم ہوا کہ یہاں سکینت سے مراد فرشتے ہیں، اور فرشتے بھی بڑی نوری اور لطیف مخلوق ہوتی ہے، جب اترتے ہیں یا کسی کے پاس آتے ہیں تو انسان کو سکون دلی اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ لیلۃ القدر میں بھی یہی بات ہے کہ لیلۃ القدر میں زمین میں سنگریزوں کے برابر فرشتے اترتے ہیں اور کوئی بھی جگہ باقی نہیں رہتی، تو جن کی کثرت کی وجہ سے وہ رات پرسکون اور ٹھنڈی اور بڑی ہی اطمینان بخش ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی گرمی ہو بھی، گرمی کے موسم میں بھی وہ عدت اور تمازت کم ہو جاتی ہے، اور صبح جب ہوتی ہے اس رات کی، سورج نکلتا ہے تو لیس لہا شعاع کے بھی الفاظ ہیں کہ اس سے سورج میں بھی اتنی تیزی نہیں ہوتی۔ تو گویا فرشتے بھی ایک سکینت کا ایک ذریعہ ہیں۔ تو یہ حدیث جو ہے آج کی ہمارے اس سبق کی آخری حدیث تھی۔ اس کے ساتھ ہی عزیز طلبہ، ہم اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ جو کچھ کہا سنا ہے اس کا فہم اور اس پہ عمل کی اللہ ہمیں توفیق دے، اور اس کو منوان کنوے کرنے کی توفیق دے آگے اس میسج کو۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔